السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابۃ الارض، رواہ مسلم فی صحیحہ فی کتاب الایمان۔ معزز سامعین کرام، صحیح مسلم کتاب الایمان، باب بیان الزمن الذی لا يقبل فیہ الایمان، حدیث نمبر 158۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں جب ظاہر ہو جائیں گی اس روئے زمین پر، تین چیزیں جب ظاہر ہو جائیں گی تو اس وقت کسی شخص کو اس کا ایمان جو وہ پہلے نہیں لایا ہوتا، اب اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، یا کوئی بھی خیر کا کام جو ان تین چیزوں کے ظہور کے بعد وہ کرے گا اور پہلے نہیں کر کے ہوگا تو وہ خیر کا کام بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور وہ تین چیزیں کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلوع الشمس من مغربها، سورج ابھی پورب سے ہر دن طلوع ہوتا ہے، ہمیشہ پورب سے ہی طلوع ہوتا ہے نا، مشرق سے، لیکن جس دن وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا اس کے بعد اگر کوئی ایمان لائے گا یا پہلے نیک کام نہیں کر کے تھا اور اب نیک کام کرے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دجال، جب دجال کا ظہور ہو جائے گا، جب دجال آ جائے گا اس کے بعد کسی کا ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا، یا جو اگر پہلے کوئی خیر کا کام نہیں کر کے تھا اب دجال کے آنے کے بعد خیر کا کام اور نیکی کا کام کرنا چاہے گا، کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز بتلائی، دابۃ الارض، زمین کا جانور۔ معزز سامعین کرام، یہ جو حدیث ہے اس حدیث کے اندر قیامت کی جو تین بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہونے والی ہیں، ان تین نشانیوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، اور ان تین نشانیوں کے آنے سے پہلے ایمان لانے کی بھی ترغیب دی ہے اور خیر کا کام کرنے کی بھی ترغیب دی ہے کہ جو بھی ایمان لانا ہے یا خیر کا کام کرنا ہے ان تینوں کے آنے سے پہلے کر لیا جائے۔ سامعین کرام، ان تینوں میں جو ایک اہم ترین اور ایک بہت بڑی نشانی ہے وہ دجال کا ظہور۔ جو دجال ہے نا، اس کو مسیح الدجال کہا جاتا ہے، مسیح الدجال، عربی زبان میں بھی لوگوں کے درمیان بھی اس کو مسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو دجال ہے یا مسیح الدجال ہے، اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ بات معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ جو مسیح الدجال ہے یہ انسان ہے، آدم کی اولاد میں سے ایک آدمی ہے، ایک انسان ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی طاقتوں سے نوازے گا کہ جیسی طاقت کسی بھی انسان کو، انسانوں میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں ہوئی۔ اور مسیح الدجال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر جو طاقت و قوت دے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسیح الدجال کے ذریعے سے انسانوں کو آزمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو متنبہ کیا ہے، آگاہ کیا ہے کہ مسیح الدجال کی جو گمراہیاں ہیں اس کو اختیار نہ کریں، اس سے بچ کر کے رہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح الدجال کی اخلاقی اور اس کی جو جسمانی ہیں، جو علامتیں ہیں، جو صفات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ سامعین کرام، مسیح الدجال کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ اب مسیح الدجال ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نہ کیا، تو یہ کیوں ضروری ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان کے لیے اور خاص طور سے ایک مسلمان کے لیے کسی چیز کا جاننا نہ جاننے سے بہتر ہے۔ ابھی عالم جو ہوتے ہیں ان کو اتنا مقام کیوں ہے؟ کیونکہ وہ جاننے والے ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ اس قدر جاننے والے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے عالم کا مقام اتنا بڑا ہے۔ تو کسی چیز کا جاننا اس چیز کے نہ جاننے سے بہتر ہے۔ اور صحیح البخاری کتاب المناقب کی روایت ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے شر اور فتنے کے بارے میں زیادہ پوچھتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ اس کے بارے میں جانکاری حاصل ہو جائے اور اس میں ہم مبتلا نہ ہو، اس سے ہم بچ جائیں
اسی لیے شر اور فتنے کے بارے میں زیادہ جانتے تھے، وہ جاننے کی کوشش کرتے تھے وہ. تو پہلی وجہ یہ ہے کہ کسی چیز کا جاننا نہ جاننے سے بہتر ہے، اس لیے مسیح الدجال کے بارے میں جاننا یہ نہ جاننے سے بہتر ہے. اور دوسری وجہ، اس پورے کائنات میں اگر کوئی سب سے بڑا فتنہ ہے تو یہی دجال کا فتنہ ہوگا. اس سے بڑھ کر کے اس پورے کائنات میں کوئی فتنہ نہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑا فتنہ کہا ہے. سب سے بڑا فتنہ اس کائنات میں، اس روئے زمین پر اگر کوئی سب سے بڑا فتنہ ہے تو وہ مسیح الدجال کا فتنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح الدجال کو لے کر کے اپنی امت کے بارے میں بڑا اندیشہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح الدجال کے بارے میں اپنی امت کے لوگوں کو بہت زیادہ بتایا، خوب بتایا. معزز سامعین کرام، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ اس روئے زمین پر جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جتنے بھی انبیاء آئے سبوں نے اپنی امت کو مسیح الدجال سے ڈرایا، بتایا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا تفصیل سے بتایا اس کے بارے میں. سامعین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتایا کہ مسیح الدجال کے ساتھ بہت سارے فتنے ہوں گے، بہت سارے شبہات ہوں گے، بہت ساری گمراہیاں ہوں گی، جس کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ راہ راست کو چھوڑ دیں گے، اس کے فتنے میں غرق ہو جائیں گے، اس کے شبہات میں پڑ جائیں گے، گمراہیوں کے راستے پر چلنے لگیں گے. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح الدجال کے بارے میں لوگوں کو بہت زیادہ بتایا. سامعین کرام، ہم اس کے بارے میں صرف آج نہیں بلکہ آج کے بعد بھی جو دروس ہوں گے اس کے بارے میں، مسیح الدجال کے بارے میں تھوڑا تھوڑا کر کے بتائیں گے تاکہ ہم کو یاد رہے، ہم سمجھ جائیں کہ مسیح الدجال ہے کیا، اسے کیسے بچنا ہے. کیونکہ مسیح الدجال کیا ہے، اس کے صفات کیا ہیں، اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں. اگر ہم اس کو جان لیں گے تو انشاءاللہ اگر وہ موقع ہمارے سامنے آ گیا تو ہم اس سے بچنے کی ضرور کوشش کریں گے. سامعین کرام، جو مسیح الدجال ہے یہ دو لفظوں سے ہے، ایک مسیح ہے اور دوسرا دجال. مسیح کا دو مطلب بتلایا گیا ہے. پہلا مطلب یہ بتلایا گیا ہے کہ مسیح الدجال کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بائیں طرف آنکھ بھی نہیں ہوگا اور ابرو بھی نہیں ہوگا، بالکل ایک، یہ پورا پلین ہوگا. یہ جو بائیں ہے نا، ادھر آنکھ بھی نہیں ہوگا، یہ ابرو بھی نہیں ہوگا، کانا ہوگا وہ. اور مسیح کا جو دوسرا معنی بتلایا گیا ہے وہ یہ کہ وہ اپنے فتنے کو پھیلاتے ہوئے پوری دنیا میں گھوم جائے گا. دنیا کا کوئی کونا نہیں بچے گا سوائے حرمین کے، کوئی کونا نہیں بچے گا. صرف مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا، وہ پورے دنیا میں وہ گھومے گا. صاحب قاموس، ان کی کتاب ہے القاموس المحیط، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ الدجال المسیح لأنه يعم الارض. دجال کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے فتنے سے پورے زمین کو اپنے لپیٹے میں لے لے گا، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ مسیح. اور دوسرا نام کیا ہے؟ الدجال، مسیح الدجال. دجال، یہ دجل یہ عربی کا لفظ ہے، اسی سے الدجال ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، بہت زیادہ حق اور باطل کو مکس کر کے پیش کرنے والا. وہ باطل بتائے گا لیکن لوگوں کو لگے کہ حق ہے. ایک ہاتھ میں جنت، ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی. لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ جنت ہے لیکن جنت نہیں ہوگی بلکہ جہنم ہوگا. وہ حق اور باطل کو مکس کرے گا، بہت زیادہ لوگوں کو بہکانے کی، فریب دینے کی کوشش کرے گا، بہت زیادہ جھوٹ بولے گا، بہت زیادہ دجل کرے گا. دجل کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت ہی خطرناک جھوٹ بولنا. وہ بہت ہی خطرناک جھوٹ بولنے والا ہوگا دجال، اسی لیے اس کا نام کیا پڑا ہے؟ مسیح الدجال. معزز سامعین کرام، مسیح الدجال کے تعلق سے ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو آج کے درس کے بعد بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. انتظار کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مسیح الدجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین.